بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز ومحترم سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی ہی سعادت و مسرت کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے مابین دوبارہ ایک اہم موضوع کے تحت اکٹھا ہو سکے اور صحابہ اکرام کے بقول تعال بنا نؤمن ساعتن کہ آئیں کچھ لمحات ایمان کو تازہ کرنے کے حوالے سے ہم اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ جو آن لائن پروگرامز کا سلسلہ ہے، خصوصاً میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جس ادارے سے جڑ کر یہ مبارک سلسلہ مشائخ اہل علم کا آپ سن رہے ہیں، واقعی یہ آن لائن کورونا کے بعد ایک تکلیف دہ مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا پہلو ہمارے لیے آن لائن اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنا، اہل علم سے جڑنے کا اور مختلف دینی اداروں کو امت کی رہبری کا موقع فراہم ہوا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں رب ضارۃ نافعہ، بسا اوقات کچھ تکلیف دہ چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نفع کا اور بہتری کا پہلو رکھتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر اکٹھا ہوئے ہیں، جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے۔ اس سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے جو اہم اور عمدہ اسباق ہیں اس کا ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھا جائے سیرت کیا ہے تو اس کا بہترین جواب ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن مجید کے تعلیمات کی عملی شکل تھی۔ قرآن مجید کی پریکٹیکل عملی نمونہ اور تطبیقی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں جن جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کیا، اور قرآن مجید میں جن جن چیزوں پر روک تھام لگائی گئی اس چیز سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز آئے۔ تو قرآن مجید کی اگر پریکٹیکل شکل دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ دیکھیے، سیرت کچھ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی پیدائش، آپ کی میلاد، آپ کی وفات، آپ کی سفر ہجرت، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اور کچھ جنگوں کے واقعات، اس چیز کو ہم سیرت سمجھتے ہیں۔ سرسری طور پہ پڑھنے کے نام کو ہم سیرت کا نام دیتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ 1500 سال گزرنے کے باوجود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج کے دور میں ہم جتنے فتنے، جتنے مصائب، طوفان اور آندھیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہبری، گائیڈنس اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں اہم اسباق ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلا سبق اللہ کی ذات پر مکمل توکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر مکمل اعتماد۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر توکل۔ اس کی سب سے پہلی مثال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو، تم کامیابی، فتح و نصرت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اس جملے کے کہنے کے بعد وہ قوم جو آپ کو امین کہتی تھی، آپ کو صادق کہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت جب حجر اسود کے رکھنے کا اختلاف ہوا تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے قوم تیار ہو گئی، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی تو وہاں سے آپ کی زندگی میں مخالفتوں، طوفانوں، آندھیوں کا سیلاب امنڈ آیا، ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، مختلف اندازوں میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں آپ کو اذیتیں دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ آنے والے تمام فتنوں سے آپ نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے پھینکے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی وجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حق سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مشرکین نے آپ کو آفر دیا کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، دوسرے دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ پہلے پی لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توحید پہ ڈٹے رہنے کا ثبوت دیا۔ مشرکین مکہ کو جب اللہ کے رسول کی دعوت سے تکلیف ہو رہی تھی تو مشرکین نے آ کر ابو طالب سے درخواست کی کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم بہت کچھ برا کر سکتے ہیں۔ تو ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر بڑی شفقت اور محبت تھی، تو اس موقع پر جب ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، اے میرے پیارے بھتیجے، تم ذرا باز آنا ورنہ یہ مشرکین تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ابو طالب کو ایک نوجوان دے دیں گے جو ابو طالب کی خدمت کرے گا، اور ان کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو طالب نے اس کا سمجھوتا نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی ان میں سے ایک بہت بڑی تکلیف آپ کا بائیکاٹ تھا، آپ کا مقاطع تھا، آپ کا غلہ پانی بند کیا گیا، آپ اور آپ کے اصحاب، آپ کے خاندان والوں پر پابندیاں لاحق کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ داریاں
توڑی گئیں، رشتے ناطے کٹ کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح و بیاہ کے تعلقات روکے گئے، لین دین کے معاملات ختم کیے گئے۔ ایسے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں رہنا پڑا، ایسے مشکل دور میں جب صحابہ کرام اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جانوروں کی چمڑی جو ہے نا، اسے پانی میں دھول کر اس چمڑی کو چبا کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایسے مشکل دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ذات پر جو بھروسہ اور جو توکل ہونا چاہیے اس کو کبھی دلمل ہونے نہیں دیا، اور اس توکل سے کبھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ کو تو پہلے قتل کی یہ کوشش کی گئی کہ پورے خاندان سے، قریش کے جتنے قبیلے اور شاخ ہیں، تمام قبیلوں اور شاخوں سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا، ہر قبیلے سے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شریک ہو، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد نعوذ باللہ مسلمان انتقامی کارروائی کا نہ سوچ سکیں۔ ایسا مرحلہ بھی گزرا کہ قوم نے آپ کے قتل کی سازش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر ہجرت کا عمل پیش آیا۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر 100 اونٹوں کی بولی لگائی گئی۔ اب دیکھیے، دشمن آپ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ غار ثور کے سراہنے جو کھڑے ہوئے تھے، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ایسا تھا، سراقہ بن مالک آپ کو کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گردن پر جو 100 200 اونٹوں کی جو بولیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے لالچ میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، اس تکلیف دہ موقع پر، پریشر والے موقع پر، اس دباؤ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سیرت کا بہت بڑا سبق ہے۔ چاہے وہ پریشر کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ حق سے سمجھوتا کیا، نہ آپ کے دل میں کبھی خوف و ملال و رنج و غم کی کوئی صورت نظر آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، صدیق اکبر پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن، اے ابو بکر غم زدہ نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، توکل کے حوالے سے اگر میں مثالیں پیش کرتا جاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں 1000 کا ابو جہل کی نگرانی میں پوری فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک اونٹنی پر 3 صحابہ باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ، 3 صحابی ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے، اور جب علی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو اللہ کے رسول سے کہتے کہ آپ سوار ہو جائے، تو اللہ کے رسول کہتے، اے علی، تم مجھ سے زیادہ بہادر نہیں ہو اور نہ ہی میں اجر سے محروم ہونا چاہتا ہوں، میری باری ہو چکی ہے، اب تمہاری باری ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو اس طرح ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ باری باری جا رہے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر جب کفر اسلام کو مٹانے کے غرض سے پوری تیاریوں کے ساتھ آیا ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاریوں کے بعد ایک خیمے میں اونچے مقام پر، جہاں آج بدر میں عریش نامی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے توکل، سبحان اللہ، پوری تیاری کے بعد آپ کی دعا دیکھیے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ
یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے، اگر اسے شکست مل جائے، آج یہ اگر مشرکین کے ہاتھوں اگر یہ ہار جائے تو یقین مانے اس سرزمین میں کبھی تمہاری عبادت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر صدیق اکبر آتے ہیں اور آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اور آپ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بہرکیف اللہ کے رسول کے توکل اور اعتماد کے لیے کتنے واقعات چاہیے؟ یہ سیرت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ کسی جنگ سے، سفر سے لوٹے، ایک درخت کے کنارے پہنچے، تھوڑا سا آپ کمر سیدھی کرنا چاہ رہے تھے تو ایک بدو شخص اپنی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رکھ کر پوچھتا ہے، گردن پر رکھ کے پوچھتا ہے، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد، تمہیں میرے ہاتھ سے کون سی ذات ہے جو بچائے گی؟ میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد، میرے ہاتھوں سے تمہیں کون بچا پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکون، اطمینان اور راحت و سکینت کی کیفیت میں کہتے ہیں اللہ۔ اس لفظ میں اس قدر رعب تھا، اس قدر سکون تھا کہ سامنے والا مد مقابل میں جو بدو تھا ہوش باختہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو دوبارہ ہاتھ میں لے کر پوچھتے ہیں، میں یمنعک منی، اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ بہرکیف بے شمار واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے ایک آخری واقعہ اس موضوع پر، کیونکہ سیرت کا ٹاپک ہے، موضوع ختم نہیں ہوگا، توکل کے حوالے سے ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ طائف کے موقع پر آپ کو پتا ہے، مکہ والوں سے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، اسلام کی سربلندی کے خاطر، اس کی آبیاری کے خاطر طائف کا آپ نے سفر کیا، وہاں کے نوجوانوں سے امید لگائی، وہاں کے نوجوانوں سے اس بات کی امید لگائی کہ شاید مکہ والے انکار کیے ہیں تو کیا ہوا، طائف والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، طائف والے میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن طائف کے سرداروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، پہلے تو تعاون نہیں کیا، انکار کیا، بلکہ ان کی شرارت اور شراست کا حال یہ تھا کہ باقاعدہ نوجوانوں کے دو صف بنا کر، اوباش قسم کے، عیاش قسم کے جو نوجوان تھے، فالتو نوجوان تھے، ان لوگوں کی دو صفیں بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بیچ سے گزارا گیا، نکالا گیا، اور آپ پر پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسے کہ آپ کے جسم سے لہو رس کر بہ رہا تھا، اتر رہا تھا، اور آپ کے جسم سے خون نکل کر جوتوں میں جمع ہو جاتا۔ اس موقع پر جوتوں کا حال یہ تھا کہ نہ پہنے جا سکتے تھے، نہ نکالے جا سکتے تھے۔ وقت کا نبی اپنی قوم سے پتھر کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر مسلط، پہاڑوں پر مسلط فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک اشارہ دیں گے، اگر آپ ایک اشارہ دیں گے تو یہ جو اخشبین ہیں، طائف کے اطراف میں جو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کو دبوچ کر اہل طائف کو ہم مسل کر کچل کر نیست و نابود کر دیں گے۔ قربان جائے اللہ کے رسول کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ واقعی غور کرنے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اگر اگر یہ قوم اگر یہ قوم میری باتوں کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں، ان کے آنے والی جنریشن میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اسلام کا بول بالا کریں گے، توحید کو قائم کریں گے۔ یقین مانیے وہ نوجوان جس نے
سندھ کو فتح کیا، ملتان کو فتح کیا. سب سے پہلے سندھ میں اسلام جو لے کر آیا وہ نوجوان اسی سرزمین طائف کا شہری تھا، محمد بن قاسم الثقفی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھا کہ اسی سرزمین کا نوجوان طائف سے نکل کر سندھ اور ہند کی سرزمین کو فتح کرتا ہے. تو یقین مانیے یہ موضوع ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہم اب ایک دوسرے سبق کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے 20 اسباق ہیں. یہ دوسرا سبق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، خلق حسن. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب اخلاق اپنے اخلاق کے ذریعے جو روزدار جس درجے کو پہنچتا ہے، تہجد گزار جس درجے کو پہنچتا ہے، صاحب اخلاق اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے روزدار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کرتا ہے. اور آپ کے اخلاق کس قدر بلند تھے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ اور گواہی دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ دنیا کی سب سے بڑی شہادت اور سرٹیفکیٹ ہے کہ خود رب العالمین، خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں گواہی دے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہے، اونچے مقام پر فائز ہے. اخلاق اس قدر کہ قوم آپ کی مخالفت کے باوجود، آپ سے اختلاف کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتی تھی. ایسے اخلاق آپ سے دینی نقطہ نظر میں اختلاف ہونے کے باوجود اپنی امانتیں، اپنی قیمتی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے. ہجرت کے موقع پر جب نکل رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس کا ذمہ دار بنایا کہ وہ امانتوں کو واپس لوٹا کر آئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس قدر بلند تھے، امانت میں آپ کا کیا مقام تھا، سچائی میں آپ کا کیا مقام تھا. اسی طرح رحمت و شفقت، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم. آپ کی مجلس میں ایک بدو صحابی تھے، آپ کی مجلس میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کا گزر ہوا تو ان کو آپ نے اپنے زانوں پر بٹھایا، اپنے گود میں بٹھایا اور بوسہ دیا. تو بدو شخص کہنے لگے میری 10 اولاد ہے لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا ہے. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو عرش والے کہ اگر ہم مہربانیاں چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ فرش والوں کے ساتھ، اہل زمین کے ساتھ ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں. اور آپ کے اخلاق میں سے ایک اہم ترین اخلاق یہ ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم اور قیمتی سبق ہے، وہ ہے عفو درگزر، معافی کا پروانہ بانٹنا، لوگوں کو بخش دینا. یہ سب سے بڑی آپ کی خوبی تھی. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس میں سب سے اہم ترین مثال ہمارے لیے فتح مکہ کا سبق ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے سامنے وہ مجرمین تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، جنہوں نے آپ کو اذیت دی، آپ کے صحابہ اکرام کو تکلیف دی، موت کے گھاٹ اتارا، صحابہ اکرام میں کئی ایک کو سولی پر چڑھایا، صحابہ اکرام کو جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی ہوئی دھوپ میں زمین پر لٹا کر چٹان رکھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسیر جلا کر اس کا دھواں دیا جاتا تھا، خباب رضی اللہ عنہ کو جو اذیتیں دی گئی، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا، یاسر اور عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو
جس بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا وہ ہمارے الفاظ میں ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام مجرموں کو جب وہ ایک صف ہو کر کھڑے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے, چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے. کسی صحابی نے بھی کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تکا بوٹی ایک کرنے کا دن ہے, آج خون کی ہولی کھیلی جائے گی, آج ایک ایک سے چن کر بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ, آج رحم و کرم کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج معافی کے پروانے بانٹنے کا دن ہے. یقین مانیے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 تھی, اور فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری کا ہے. 8 ہجری کے بعد کوئی بہت بڑی جنگ کوئی پیش نہیں آئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع جو پیش آیا, حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے. سوال یہ ہے کہ یہ 90,000 صحابہ کہاں سے آئے؟ یہ 90,000 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار اور آپ کا جو بیہیویئر تھا, آپ کا جو سلوک تھا, اس کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ میں 10,000 تھے, پھر وہ حجۃ الوداع میں 1,00,000 ہو گئے, اور حجۃ الوداع میں آپ نے ان 1,00,000 صحابہ اکرام سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا دو. تو پورے ایشیا میں, افریقہ میں, پورے دنیا بھر میں صحابہ اکرام پھیل گئے. اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بقی قبرستان میں صرف 10,000 صحابہ اکرام ہیں. بقی کی کتنی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مدینے میں وفات پائے میں اس کی گواہی دوں گا, میں اس کی شہادت دوں گا. جو مدینے میں وفات پا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں وفات پائے. لیکن اتنی بڑی فضیلت کے باوجود صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک انسان کو راہ راست پر لانا یہ پورے عرب کی سب سے قیمتی, عرب کی سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول وسلم کے صحابہ جس طرح بقی میں 10,000 اور مکہ میں اگر مان لیں 10,000 تو یہ 80,00,000 سے زائد صحابہ, 1,00,000 صحابہ کہاں گئے؟ آپ کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے غرض سے دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. شاعر کے بقول دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ عرب جو مردہ کھایا کرتے تھے, وہ عرب جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, وہ عرب جہاں پر بچی بیٹی کی پیدائش جو ہے عیب سمجھی جاتی تھی, زندہ اپنے لخت جگر کو قبر میں اتار کر زندہ بچی کے قبر میں مٹی ڈال کر آنے میں بھی انہیں ذرا برابر جھجک نہیں ہوتی تھی. ایسے عرب کی آپ نے ایسی تربیت کی کہ ایک شاعر کہتا ہے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے, کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی, ذروں کا مقدر چمکایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. دیکھیے یہ اخلاق حسنہ ہے, یہ بھی ایک بہت وسیع ترین باب ہے. اس میں سے ایک پہلو ہے اخلاق کے حوالے سے, وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف, چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا ہو, آپ نے کبھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے جب ایک قبیلے کا معاملہ آیا تو وہ شریف گھرانے سے خاتون تھی جس نے چوری کی تھی, تو سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجا گیا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے. اسامہ بن زید کو بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں کہا لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت يدها,
اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے والی قوم تھی، اگر کوئی شریف نسل کی عورت چوری کرتی تو اس کو خاندان کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتے، اگر کسی غریب گھرانے کے لوگ پکڑے جاتے تو ان کے ہاتھ کاٹتے۔ لیکن اللہ کے رسول کا انصاف دیکھیے، آپ نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی پکڑی جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ اسی حوالے سے ایک اور قصہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہے فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، کعبۃ اللہ میں نماز کے لیے حتیم میں، پھر کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل، امانت جن سے لی گئی ان کو پہنچائیں۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ سے لی تھی، تو اس موقع پر جب آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آل بیت ہیں، قریبی ہیں، اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں، کہ امید لگا کر بیٹھے تھے شاید آج زمانے زمانے سے کعبۃ اللہ کی چابی جو عثمان بن ابی طلحہ اور ان کے خاندان والوں کے پاس ہے، شاید یہ آج یہ چابی بنو ہاشم میں منتقل ہو جائے گی، چاچا عباس اور علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی جائے گی۔ یہ امید لگا کر بیٹھے تھے آپ۔ یہ تنہا آیت ہے قرآن مجید کی جو کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ کون سی آیت ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی، وہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچایا کرو۔ تو آپ کعبۃ اللہ سے نکلے تو سب سے پہلے آپ نے عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا اور کہا یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ دیکھیے آج بھی وہ کعبۃ اللہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس موجود ہیں، آج بھی خانہ کعبۃ اللہ کی رکھوالی کی ذمہ داری، اسی نگہبانی کی ذمہ داری اسی خاندان کے پاس ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابیاں دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اخلاق حسنہ میں سب سے بڑے اخلاق کون سے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مدبر ماننا، اللہ کو ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ماننا، اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارا مشکل کشا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا حاجت روا وہ ہے، یہ گنج بخش خزانے دینے والے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہ حاجت روا اور مشکل کشا فلاں فلاں کو لوگوں نے بنایا ہے، نہیں۔ سب سے بڑے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اپنی توحید میں پکے رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کتنے اچھے اخلاق سکھائے۔ اخلاق میں سب سے اچھے اخلاق کون سے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اخلاق میں سب سے برے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ نصیحت یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کی، کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بھتیجے، اے پیارے لڑکے، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم پوچھو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ کی ذات سے مدد طلب کرو۔ اور یاد رکھو پوری امت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو یقین مانو پوری امت مل کر بھی تمہیں ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا کہ اللہ نے جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے سیرت کا یہ پیغام ہے، ورنہ میرے پاس اور تقریباً 18 اسباق ہیں۔ آج ہم اس دوسرے سبق پر اکتفا کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر توکل والی جو بات ہے، اچھے اخلاق والی بات ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد والی بات ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے پہلے سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے انسان اور جن سب کے سب
تم میں سب سے نیک آدمی کی طرح اگر بن جائے پوری کی پوری انسانیت، یہ اللہ کے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے اول تا آخر انسان اور جن سب کے سب جو قیامت تک آنے والے ہیں، تم میں جو سب سے بدترین فرعون، نمرود، قارون یا اس سے بھی جو بدترین انسان ہے، پورے کے پورے اس طرح بن جاؤ، اللہ کی شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اور ایک اسی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتیں، اپنی پریشانی، اپنی ریکویسٹ رکھیں اور اللہ سے سوال کریں، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری انسانیت اپنے سوالات، اپنے خواہشات، اپنی ارمان، اپنی امنگیں، اپنی فرمائشیں مانگے، تو جس طرح سمندر سے ایک چڑیا اپنی نوک ڈال کر جس قدر پانی پیتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کی سلطنت میں کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سیرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہماری ہر ضرورت، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی جو ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی سے ہمیں مانگنا ہے۔ خالق، مالک، مدبر، رازق، ہمارے مسائل کا حل کرنے والا، ہمارے پریشانیوں کو سلیوشن دینے والا، ہماری بیماریوں کو شفا میں بخشنے والا، ہمارے درد کو راحت میں بدلنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہمیں سیرت کا سبق ملتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول کو جس قدر ستایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ڈرایا گیا، اس طرح پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا، کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ کی ذات پر کس قدر مضبوط تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے وہ اللہ تنہا اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں اس موقع پر یہیں پر اپنی بات کو اکتفا کرتے ہوئے تمام ذمہ داران کا اور جو ایسے دینی پروگرام کو مینیج کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں ہماری زندگیاں اس سے سنور رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پروگرام کا، ہر ہونے والے شریک کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو اور مینجمنٹ کو دے۔ فجزاکم اللہ خیرن، اور اللہ کے شکر کے بعد آپ سامعین کا بھی میں شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے پروگرام عمل میں آیا۔ فجزاکم اللہ خیرن و شکرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن شیخ۔ شیخ کوئی سوال جواب کے لیے کوئی گنجائش ہے کیا شیخ؟ جی پوچھ سکتے ہیں، جی پوچھیں۔ جی شیخ، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ ٹاپک سے متعلق اور جو عنوان ہے اس سے متعلق، سیرت سے متعلق سوالات ہوں۔ جی بسم اللہ۔ جی شیخ، جو شاعری آپ نے کہا تھا نا شیخ، ایک بار چیٹ باکس میں بھیجیے نا شیخ۔ جی یہ بہت صحابہ بہت اکرام شکریہ، جزاک اللہ۔ صحابہ اکرام سے متعلق جی شیخ، آپ 2 شاعری بولے تھے نا شیخ۔ دونوں اللہ بھیج۔ جی ہاں جی شیخ، بہت بہت مہربانی ہوگی شیخ۔ بارک اللہ، ابھی میں بھیج رہا ہوں۔ جی یا پھر میں ایڈمن کو ڈال دوں گا، وہ ایڈمن آپ کے گروپ میں بھیج دیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ جی شیخ، انشاءاللہ ویسا بہتر ہوگا، یہ سبھی بہتر کو رہے گا، مل جائیں گے۔ سب تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ دونوں صحابہ اکرام سے متعلق میں 2-4-5 منٹ میں آپ کو میں واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں ایڈمن کو انشاءاللہ۔ اور کوئی دوسرا سوال تاکہ وقت بچے؟ نہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ اور ایک سو۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور کا جو واقعہ ہے، اس میں اللہ کے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی زہریلا کیڑا کاٹ دیتا ہے پیر کو، اس کا ذکر ہے یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا کچھ قمیض یا جھبا اتار کر اس جو وہ سوراخ رہتا ہے اس کو بند کرتے شیخ؟ دیکھیے، یہ تاریخی روایتوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا، لیکن ان سب واقعات پر کلام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو
چاق و چوبند ہو کر جو خدمت پیش کی ہے کہ وہ غار میں داخل ہوتے ہیں. غار کے سب سے پہلے جو سوراخ تھے وہاں پر کپڑے کو رکھا, دوسرا سوراخ نظر آیا وہاں کپڑے کو رکھا, تیسرا نظر آیا ہاتھ رکھا, پھر اس چھوٹے سے حصے میں اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب داخل ہوتے ہیں تو اتنی تنگ جگہ تھی کہ پورے رات بھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر آرام کرتے رہے, لیکن آپ نے ذرا برابر یہ نہیں سوچا کہ آپ کو مطلب تھوڑا سا اٹھاؤں, بیدار کروں تاکہ میں کمر سیدھی کروں. کبھی آپ نے نہیں سوچا, آپ کے آرام کا بڑا خیال رکھا, بلکہ آپ ہجرت کے سفر میں کبھی آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. اللہ کے رسول خود پوچھتے کہ اے ابو بکر تم کر کیا رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں کبھی پیچھے ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں, کبھی دائیں ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں بائیں جانب سے نہ آ جائے تو میں بائیں آ جاتا ہوں. تو جو یار غار کا جو لقب ملا ہے اس کے بڑے مستحق ہیں آپ, لیکن یہ جو بچھو وغیرہ کاٹنے کی روایتوں پر کلام ہے. بارک اللہ فیک. جی جی. نہیں شیخ, جب ہم اجتماع کے لیے جاتے ہیں تو ایک عورت نے بحث کیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنا جھبا وغیرہ اتار کر جو ہے نا اس سوراخ کو موچنے کا کام کیے تھے, تمہیں یہ نہیں بولے. اس طرح کے سوالات جو ہے عورتیں کرتے دیکھیے ہیں شیخ. ایسے واقعات کو ہم انکار کرنے کے بجائے کچھ ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں, لیکن اس میں سند اس میں کافی کلام ہوتا ہے. اور اگر سیرت اور تاریخ میں اگر یہ پورے واقعات کو حدیث شریف کے جو اصول و ضوابط ہیں, اگر وہ اصول و ضوابط اگر ہم لاگو کریں تو تاریخ کے سمجھیے 60-70% تاریخ اور سیرت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں انہی واقعات کو لینا ہے جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہیں. تو یہ واقعات پر کلام ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا اجتناب کریں گے. بارک اللہ فیکم. جی شیخ, حدیث کو کوٹ کر کے بولنے کے باوجود بھی بحث کرتے ہیں. اتنی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں رہتے, تھوڑا ڈھیڑ عمر کی عورتیں رہتی. یہ سب لوگوں کو تھوڑا سا برداشت کیا جائے. ایسے ہاں ہاں. لوگوں سے الجھنے سے ہم بچیں اور ان کو تھوڑا سا برداشت کریں. انشاءاللہ مسلسل صحیح احادیث جب ان کے سامنے یا سیرت کے صحیح واقعات رکھے جائیں گے اور ان کی تربیت پر اگر ہم کام کریں گے تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی انشاءاللہ بڑا کام لے گا. تو ایسے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کی. مکہ کے 13 بے شک. سال پورے محنت کیے, مدینے کے بدر, احد, خندق, فتح مکہ, ادھر 8 سال اور ادھر 13 سال, پورے جی 21 سال ایک آدمی کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے میں آپ نے محنت کی. تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کو داخل کرنے میں مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ شیخ, آپ دعا میں یاد رکھیے. ضرور ضرور. بارک اللہ جزاکم فیک. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اوکے شیخ, اپن الحمدللہ کلاس کو اینڈ کر لے سکتے ہیں شیخ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.